لب پہ یہی رات دن صبح و شام ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، ہمارے لیے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور نمونہ کہتے ہیں اسے جس کے مطابق چیز بنانے میں انسان کو فائدہ ہو، مصلحت ہو، حکمت ہو اور نقصان سے حفاظت ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں نکاح کے بے شمار نمونے پیش کیے ہیں۔ ازواج مطہرات میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ، ام حبیبہ، حضرت سودہ بنت زمعہ، زینب بنت جحش وغیرہ رضی اللہ عنہن، اور آپ کی بیٹیوں کے بھی نکاح ہوئے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ ان تمام نکاحوں میں جہاں آپ نے امت کو پیغام دیا تھا، اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف اپنا فرمان امت کے نام جاری کیا، امت کو ہدایت دی، اور خود عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر اس کا نمونہ پیش کیا کہ انتہائی سادہ، یہ ضرورت ہے اور عبادت بھی ہے، ضرورت رہے اور عبادت رہے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی بات جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جس نکاح میں فضولیات اور خرافات، یہ ساری چیزیں نہ ہوں، اس میں برکت ہوگی، اور برکت کا تصور شریعت میں، اسلام میں، قرآن و سنت میں انتہائی وسیع ہے۔ اس میں گھر کی وسعت بھی شامل ہے، اور رزق کی فراخی بھی شامل ہے، اولاد کا سکون اور بیوی کا ہم خیال اور ہم مزاج ہونا بھی شامل ہے، اور عمر کی اور زندگی کی صحت بھی شامل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نکاح میں ان باتوں کا خیال رکھے، اللہ ان تمام چیزوں سے اس کو مالا مال فرمائیں گے۔ ہمارے یہاں جس طرح ریسنگ چل رہی ہے، دوڑ دھوپ چل رہی ہے نکاحوں کے سلسلے میں، یہ انتہائی قابل غور ہے۔ اگر شادیوں میں بھیڑ بھاڑ، اگر یہ عزت کا معیار ہے تو ہماری خام خیالی ہے۔ کسی نے 2000 مہمان بلایا تو اس کے بعد کوئی 3000 بلا لے، وہ اس کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے۔ 3000 کے بعد 4000 سے ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے، 4500 سے چھوٹی بستیاں ہوں تو عام دعوتوں سے ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں۔ عزت اس طرح نہیں آتی بھائی، عزت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ ہمارے یہاں شان شوکت ہوگی، بہت بڑی قطار میں لوگ ہوں گے، نام ہوگا کہ خوب شادی ہوئی تھی، کھانوں کی کثرت تھی، تنوع تھی۔ میرے بھائی، یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ عزت کا معیار یہ بھی نہیں ہے کہ بہت جہیز نظر آیا اور بہت نئی چیزیں ملی، یہ بھی عزت کا معیار نہیں ہے۔ عزت کا معیار یہ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ اس شادی کے کارڈ کو بہت دیر تک دیکھتے رہیں۔ ایک طرف کوئی غریب صرف اس لیے پریشان ہے، اگر کسی کو ایسے غریب کا پتہ نہ معلوم ہو تو ایسے لوگ یہاں موجود ہوں گے جو ایسے بہت سارے غریبوں کو جانتے ہوں گے، جن کے پاس ایک ہفتہ بیماری کو اس لیے گزر گیا کہ ان کے پاس فیس کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ہم ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو جانتے ہیں جن کے 2 سال صرف اس لیے ضائع ہوئے کہ فیس کی ادائیگی کی طاقت نہیں تھی۔ جہاں امت کا، قوم کا یہ حال ہو، وہاں ہمارے ایک رقعے کی قیمت 250 روپیے ہے، ایک رقعے پر 250 روپے صرف ہو۔ یہ عزت کا معیار نہیں، عزت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، عزت اللہ دیتے ہیں اور اپنے طریقے سے دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا مالدار بھی بنایا تھا، اور بڑے عالم دین بھی تھے، اور صاحب دل بھی تھے۔ اچانک خلیفہ منصور کی بات غالباً ہے کہ اس نے شور کی آواز سنی تو بیٹی سے پوچھا کہ کیسا شور ہے، تو اس نے کہا کہ بڑے عالم دین عبداللہ ابن مبارک شہر میں آئے ہیں، ان کو چھینک آئی ہے، تو چھینک میں الحمدللہ کہتے ہیں، اور سننے والے اس میں رحمک اللہ کہتے ہیں، تو ان کی چھینک کا جواب پورے شہر نے دیا ہے، اس کا شور ہے۔
اس کی بیٹی نے پھر اپنے باپ سے کہا تھا کہ اصل بادشاہ تو یہ ہے اور اصل حکومت تو ان کی ہے کہ لوگوں کو لانے کے لیے پولیس کا سہارا نہیں لینا پڑا، اعلان نہیں کرنے پڑے، فوج خلقت خوب ٹوٹی۔ اگر یہاں سے لے کر چاندنی چوک تک میرے لیے 2 راہیں بنا دیے جائے، ہر ایک کے ہاتھ میں گلاب کے پھول ہو اور پھولوں کے سیج پر مجھے چلایا جائے، یہ اگر میں اس سے خوش ہو جاؤں تو یہ میری بھول ہے، یہ خام خیالی ہے۔ یہ مجمع اچانک کسی اور کو گلاب کا پھول دے سکتا ہے، اس پھولوں کے سیج پر کسی اور کو پھر چلایا جا سکتا ہے۔ عزت اللہ کے یہاں سے آتی ہے اور ان بنیادوں پر آتی ہے جو بنیادیں نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ شادیوں کے کارڈ کا مہنگا ہو جانا، دعوتیوں کا ایک بھیڑ میں جمع ہو جانا اور نئے نئے طریقے اور نئی نئی شان اور شوکت کے یہ عزت کا معیار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ جب کوئی غریب میری ایسی شادی میں شریک ہو جس میں نت نئے سامان ہو اور بالکل شان و شوکت ہو، ٹھاٹ باٹ ہو اور چمک دمک ہو اور حد سے زائد فضولیات اور خرافات ہو، تو وہ غریب کے سینے پر آرے چلتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے، ہمیں شادی کا حق نہیں ہے، ہم شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شادی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ حضرات، پہلے ہی وقت زیادہ ہو گیا اور کھانا زیادہ دیر اگر ہو جائے تو شاید ٹھنڈے میں مزہ نہیں آتا ہے، پھر قریب میں عشاء کا بھی وقت ہے اور ہمیں واپس بھی دور 50 کلومیٹر لوٹنا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تنقید نہیں تھی، یہ ایک درد دل ہے جو جناب میر کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ امیر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقد جاء في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لب پہ یہی رات دن صبح و شام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام،